الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق بخشی، نماز عشاء کی توفیق دی اور ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج آپ کے سامنے سورہ عبس مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کی 10 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. پہلے ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر ان کی تفسیر بیان کی جائے گی. عبس وتولی، انہوں نے ترشروئی اختیار کی اور منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس یعنی ان کے پاس ایک نابینا شخص آئے. وما یدریک لعلہ یزکی، اور کیا آپ نہیں جانتے، یعنی آپ کو معلوم نہیں شاید کہ وہ سنور جاتا، پاکیزگی اختیار کرتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت سنتا یا پھر اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی. اما من استغنی، اور جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ ہیں کہ اسی کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں، توجہ کیے ہوئے ہیں. وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ وہ نہ سنورے، اپنے آپ کو نہ سدھاریں تو آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص دوڑتا ہوا، تگ و دو کرتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ ہیں کہ اس سے بے رخی کرتے ہیں، اس کو توجہ نہیں دیتے. یہ اس کا ترجمہ ہے. سورہ عبس مکیہ، عبس کا مطلب ہوتا ہے ترش روئی اختیار کرنا، منہ موڑ لینا، کسی کو دیکھ کر بھویں چڑھا لینا، تیور چڑھا لینا، عبس کہتے ہیں. سورہ عبس مکیہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ہے. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ 80 نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 24ویں نمبر پر ہے. اس پوری صورت کے اندر 42 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. اس کے اندر حروف الفاظ جو ہے وہ 133 ہیں اور حروف 553 ہیں. اس طرح یہ پوری صورت مشتمل ہے. اس صورت کے اندر جو مرکزی کردار ہے، جو مرکزی مضمون پیش کیا گیا ہے، وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی اہمیت ہے. قرآن کریم کی اہمیت کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے، اگرچہ اس کا تعلق اگلے پارٹ سے آئے گا، کلا انہا تذکرہ سے، جس کو ہم نے ابھی چھوڑ دیا. دوسرا اس کا اہم جز جو ہے وہ اللہ کی بے شمار نعمتیں جو اللہ اپنے بندوں پر برساتا ہے، نازل کرتا ہے، اور پھر بندوں کی طرف سے ناشکری کا بیان. یعنی اللہ کی بے شمار نعمتیں اس کے بندوں پر اترتی ہے اور بندے اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کا بھی بیان ہے. تیسری چیز جو اس کے اندر پیش کی گئی ہے وہ قیامت کا بھیانک منظر.
اور چوتھی چیز جو اس کے اندر پوری میں پیش کی گئی ہے کہ قیامت میں کیا انجام ہوگا، لوگوں کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا، کہاں ہوں گے ان کے یعنی کہ اعمال کی بنیاد پر وہ کہاں جائیں گے، اس کا خلاصہ بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ سورت بڑی اہم سورتوں میں ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر قرآن کی اہمیت کو بتایا اور قیامت کے منظر کو بھی، کیونکہ وہیں کی بیک گراؤنڈ چل رہی تھی۔ مزید اس کا ایک شان نزول بھی ہے، اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا شخص ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے میں ان کا پورا خلاصہ کر دوں۔ عبداللہ ابن مکتوم پہلے صبح کاذب کی اذان دیا کرتے تھے۔ صبح کاذب کی اذان وہ ہوتی تھی جب سحری آپ کھاتے ہیں، یعنی سحری ختم ہونے تک جو ایک صبح ہوتی ہے، روشنی کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہ صبح کاذب ہے، اس کی اذان دیا کرتے تھے۔ اور صبح صادق کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ ان کی بینائی چلی گئی، یعنی کہ کمزور ہو گئی، اور عبداللہ ابن مکتوم پہلے سے نابینا تھے، تو وہ لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے، تو آپ نے ان کی ڈیوٹیاں چینج کر دی کہ اب صبح کاذب کی اذان حضرت بلال دیں گے اور صبح صادق کی اذان جو دیں گے وہ عبداللہ ابن مکتوم دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے نابینا تھے اور دین کے تعلق سے بڑے سنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مسائل پوچھتے تھے، بہت مسئلے پوچھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اذان جیسے وہ دیتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا لاسٹ میں، یعنی عبداللہ ابن مکتوم جب لاسٹ میں اذان دیا کرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ عبداللہ ابن مکتوم دے تھے، اور ان کو دیکھ کر جو ہے سب لوگ سمجھ جاتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ لوگوں سے بار بار پوچھتے رہتے، بھائی یہ ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، ٹائم ہوا، توجہ سے پورا عمل کرتے تھے۔ اس لیے ان کی ڈیوٹی جو ہے صبح صادق کی لگائی تھی۔ ان کو تھوڑا سا آنکھوں میں پرابلم آ گئی تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو صبح کاذب کی کر دی۔ 2 اذانیں آج بھی ہوتی ہیں مکہ میں، مدینے میں۔ تو اور وہ صبح کاذب کی اذان کے بعد لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ اذان اس بات کے سگنل بھی ہوتے ہیں کہ بھیا تہجد پڑھ لو۔ تو عبداللہ ابن مکتوم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے مسئلہ پوچھنے، یہ کرنے۔ عبداللہ ابن مکتوم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خاندان کے بڑے رئیسوں کو سمجھا رہے تھے، جس میں کہتے ہیں کہ حضرت عباس بھی تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل بھی تھے، عتبہ، شیبہ، یہ سب لوگ موجود تھے۔ آپ ان کے سامنے بڑے بڑے دگج لوگ تھے، سردار تھے اپنے وقت کے، پیسے والے تھے، مالدار تھے، تو ان کو سمجھا رہے تھے کہ اس لیے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ اب اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے لگے۔ اب نابینا ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھائی کہاں بیٹھے ہیں، نمبر 1۔ دوسرے جو ہے انہوں نے جو مسئلہ پوچھا تو اس وقت انہوں نے سوچا، توجہ نہیں دیا آپ نے کہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، امید ہے کہ ان میں سے کوئی سمجھ جائے، بڑے لوگ ہیں تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ بیچارے شروع یعنی ہلکی سی شکن بھی آ گئی، شکن چہرے ماتھے پہ جب یہ آئے تو مسئلہ پوچھنے لگے، تو اور اس وقت تو توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد ایک دم سے یہ صورت نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ ایسے لوگوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، مالدار اور متکبر لوگوں کے چکر میں، کہ اگر وہ ایمان لے آئے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں لائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا کام دعوت دینے کا ہے، تبلیغ کرنے کا ہے، ہدایت کا کام تو ہمارا ہے۔ آپ اس شخص کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو خود اپنی تڑپ سے، اپنی لگن سے، ڈر اور خوف سے اور عمل کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے، اس کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں۔
اور جو متکبر ہیں، گھمنڈ میں چور ہے، کسی طریقے سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی بات کو نہیں سننے کے لیے تیار ہیں، ان کے پیچھے آپ پڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ان کے پیچھے مت پڑیے، اور جو لوگ بالکل کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضعیف ہیں، اور خاص طور سے جو ہے غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کی باتوں کو سنیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مکتوم جب بھی آتے تھے بڑے ادب سے ان سے پوچھتے تھے، بھائی کوئی نہیں اوپر سے فرمان آ گیا، تو پوچھا کرتے تھے کہ بھائی کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ بڑی توجہ، اتنی عزت کرتے تھے ان کے حد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ۔ لیکن ان کے اس عمل کو ریکارڈ کیا قرآن نے، عبس و تولی، کہ انہوں نے ترشروئی اختیار کی اور توجہ تک، منہ تک موڑ لیا، یعنی ڈائریکٹ یہیں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان سے ترشروئی اختیار کر رہے ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں۔ ان جاء علامہ، جب کہ ایک نابینا شخص آپ کے پاس مسئلے کے لیے آتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالداری، ثروت، دولت، منصب یہ دین میں اہمیت نہیں رکھتے۔ دین میں یہی چیز اہمیت رکھتی ہے کہ جو عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، چل کر آئے، اپنائے، عمل کرے، یہ چیز اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ ورنہ وہ فقیر غریب انسان اوپر سے پاور ہاؤس سے پیغام آ رہا ہے، اور بڑے بڑے دگج نیتا اس وقت بیٹھے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے وما علیہ اللہ عزت کا ڈائریکٹ کہہ دیا گیا۔ تو ترشروئی آپ نے اختیار کی اس شخص کے لیے، منہ تک موڑ لیا، تو توجہ دلائی، ایسا نہ ہو آئندہ، تنبیہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہے۔ تو اب یہ جب ان کو تنبیہ ہے تو ہم بھی انہی کے امتی ہیں۔ یہ میسیج ہم سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی غریب فقیر آ جائے، وہ ہم سے کچھ پوچھنے لگے، منہ بنا کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کی پوری مدد کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے اچھے سے بتانا چاہیے۔ اور کوئی مالدار دگج آ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے آپ نہیں لگیں گے، بلکہ اگر وہ واقعی میں دین کو چاہتا ہے اور دین کی سمجھ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کریں گے۔ لیکن خود چل کر آپ دعوت تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے سامنے جھکیں گے نہیں، اس کو بہت توجہ نہیں دیں گے کہ آپ اس کے لیے لیٹ جائیں، جھک جائیں، بھیا وقت کا سرمایہ، ایسا کچھ نہیں۔ توجہ دیں کہ انہوں نے ترشروئی اختیار کی اور منہ موڑ لیا، جب کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آئے۔ نابینا شخص کون ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے اور جو ہے مسئلہ دریافت کرتے رہتے تھے، اور اس موقع سے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخاطب کر رہے تھے عتبہ بن شیبہ کو مخاطب کر رہے تھے، تو یا ابو جہل کے نام بھی آتا ہے، الگ الگ روایت ہیں، بہت ساری روایت ابن کثیر نے لکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب پیشانی پہ تھوڑا سا شکن آ گیا، اسی وقت فوراً نازل ہو گیا، فوراً۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ خود کہتے ہیں بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، بار بار پوچھتے تھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، بتا دیجیے گا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو معلوم نہیں، کیا معلوم آپ کو؟ شاید کہ وہ سنور جائے۔ سنورنے کا مطلب یہاں پر کہ وہ آپ سے مسئلہ دریافت کرتا، دریافت کرنے کے بعد اپنے اخلاق کو اچھا کرتا، اچھا کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا، تو عمل کرنے کے بعد خود بخود اس کا عمل جو ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف سنوار دیتا، پاکیزہ بنا دیتا، درست کر دیتا، ٹھیک کر دیتا، سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو تو معلوم نہیں، لیکن وہ جو پوچھنے کے لیے آیا ہے، شاید کہ وہ ایسا مسئلہ ہو کہ اس کی زندگی کو سنوار دے، بنا دے، روشن کر دے، ٹھیک کر دے۔ اور یذکر فتنفعہ الذکر، اگر سنوار نہیں سکتا تو کیا کرے گا؟ نصیحت سنے گا۔ اور یذکر، یا وہ آپ سے نصیحت سنتا کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ غلط ہے، نصیحت ہی سنتا، اور پھر فتنفعہ الذکر، نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی، فائدہ دیتی۔ فائدہ کیا دیتی؟ کہ دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوتا اور آخرت میں بھی
اللہ کے نزدیک جو ہے کامیاب ہوتا اگر وہ اس پر عمل کرتا. اور وہ خود چل کر آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے میرا اللہ بھی خوش ہو جائے, میرا رسول بھی خوش ہو جائے, تبھی تو چل کے آ رہا ہے وہ. اس کے بعد کہا وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا, اما من استغنا, اور جو بے پرواہی برتتا ہے, بے پرواہی برتتا ہے مطلب کہ وہ شخص, اس سے دو معنی لیے گئے, کہ وہ شخص جو ایمان پر توجہ ہی نہیں دیتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی ہوئی شریعت پر کان تک نہیں دھرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتا تک نہیں ہے, اور کسی بھی طریقے سے جو ہے توجہ نہیں دیتا, بے پرواہی برتتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا لیا گیا مالدار, ثروت, دولت, ان کے نشے میں وہ اپنے آپ کو 30 مار خواہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کیا کمی ہے, دنیا کی ساری چیزیں تو میرے پاس ہیں, کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی. جو بے پرواہی برتتا ہے, دونوں معنی, یعنی کہ ایمان کو بھی نہیں سمجھتا, شریعت کو بھی نہیں مانتا, اس سے بھی بے توجہی برتتا ہے, اور مزید دوسرا لفظ کیا, مالدار, دولت, ثروت کے نشے میں چور ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, گھمنڈ ہے, تکبر ہے, متکبر ہے, غرور میں, کہ آپ ان کے سامنے کیا بات کریں گے, جو پہلے سے اپنے آپ کو 30 مار خواہ سمجھ بیٹھے. فَأَنْتَ لَهُ اور آپ ہیں کہ ان کی طرف توجہ کیے ہوئے, وہ بیچارہ پوچھ رہا ہے, آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں, اور ان کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں جو آپ کی بات کو کسی طرح سے سننے کے مستحق نہیں ہے. اگر مستحق ہے تو وہ لاپرواہی برت رہے ہیں اپنے گھمنڈ میں. آپ ان کو پوری توجہ دے رہے ہیں, اور جو توجہ کا مستحق ہے اس کے لیے آپ ماتھے پہ شکن لا رہے ہیں, ترشروئی اختیار کر رہے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ تنبیہ ہے رسول کو, اللہ کر رہے ہیں, کوئی بندہ نہیں کر رہا. کبھی یہ سوچیں کہ ہم اس طرح کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ کی جانب سے اپنے رسول کو تنبیہ ہو رہی ہے, یہ ایک میسیج دیا جا رہا ہے رسول کے ذریعے امت کو کہ آپ کے سامنے بھی دعوت کا ایک بہت بڑا کام ہے. اس کام میں آپ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ نرم ہو جائیے جو غریب ہے, فقیر ہے, بہت زیادہ تنگ دست ہیں, ان کے لیے نرم پڑ جائیے. مالداروں کے لیے تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور پھر آگے کیا کہا, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ, اور آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی نہیں سنورے. یعنی اگر وہ آپ کی بات کو سننے کے بعد نہیں سنورتا ہے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کیوں نہیں سمجھایا, آپ نے تو دعوت پہنچا دی, بس یہ کام آپ کا ہے. کوئی نہیں سن رہا ہے, نہیں بن رہا ہے, نہیں سیدھا راستہ اختیار کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اور آپ ہیں کہ انہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے. تو اس سے ایک اور چیز ملتی ہے کہ کسی کو پکڑ کر نہیں بیٹھنا ہے, کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے. دعوت دے دی, ہمارا فریضہ پورا ہو گیا. اب اللہ اس کو ہدایت دے, اس کے لیے دعا کریں, یہ ہمارا کام. لیکن فی نفسی اس کے پیچھے پڑ جائیں, متاثر ہو جائیں, یہ غلط ہے. کہ آپ کے اوپر کوئی الزام, کوئی گناہ, کسی طرح کی کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہے, بلکہ اگر وہ سن کر سمجھ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں سنتے, نہیں سمجھتے, نہیں سنورتے, نہیں درست ہوتے, نہیں پاکیزہ بنتے, نہیں صحیح راستہ اختیار کرتے, تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. صاف کہہ دیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن مکتوم کی طرف اور ان جیسوں کی طرف توجہ کی. اور بتا بھی دیا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, اس کے بعد بتا دیا کہ وہ شخص جو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ شخص جو دوڑتا ہوا, کوشش کرتا ہوا. ایک تو نابینا ہے, نابینا ہے, دکھ نہیں رہا ہے, کتنی مشقت میں, یسعیٰ کا لفظ اس لیے استعمال کیا, کوشش کی, جد و جہد کیا, یہاں ٹکرایا, وہاں ٹکرایا, یہاں تب جا کے پہنچا ہوگا. یسعیٰ کا لفظ اس لیے کوشش کے معنی میں آتا ہے کہ جو دوڑ بھاگ کر کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, اور کیا کر رہا, وہ یخشا, اس حال میں کہ ڈر ہے,
اللہ کا خوف ہے، خوف خدا اس کو لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا دے رہا ہے۔ خوف خدا نے اس کو جو ہے آپ کی خدمت تک پہنچا دیا تاکہ یہ مسئلہ پوچھ لوں، اس پر عمل کروں، اور عمل جیسے ہو جائے تو میرے لیے جنت مستحق ہو جائے، اور میں کسی طرح جنت کا مستحق قرار دے دوں۔ تو فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، اور آپ ہیں کہ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ غلط بات ہے، ایسا مت کریے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 آیتوں میں گویا کہ تنبیہ کی گئی ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ایک میسیج دیا گیا ہے امت کے لیے کہ جب رسول کو تنبیہ کی جا سکتی ہے تو ہم رسول کے امتی ہیں، ہمارے لیے زیادہ تنبیہ ہے۔ اس لیے ہمیں سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائی کو دیکھ کر اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ مالدار بڑے ثروت والوں کے لوگوں کے پیچھے پڑھ کر جو ہے اپنی آخرت تباہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم